نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چاہتی ہوں کہ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں، اور میں نے آپ سے یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ کہی ہے، کیونکہ میرے جو بیانات ہوتے ہیں ان میں کسی ایک ٹاپک کو لے کر کوئی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس میں بہت ساری باتیں ہوا کرتی ہیں، اور جتنا زیادہ آپ ان کو دیکھیں گی اور سنیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ میں سے کسی ایک کو بھی اگر اس پر عمل کرنے کے لیے چن لے تو اس میں ہماری بھی آخرت سنور جائے گی اور آپ کی بھی آخرت سنور جائے گی۔ اور اگر آپ آدھی ادھوری بات سنیں گے تو پھر آپ کو اس سے فائدہ بھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ہماری ٹیم دن رات محنت کرتی ہے، اور آپ کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نئے سے نئے ٹاپک پر ویڈیوز بنائے جائیں، اور دور حاضر کی ضروریات کو دیکھ کر ہم آپ کے لیے ویڈیوز لاتے ہیں، اور ہماری بس آپ سے یہی گزارش ہوا کرتی ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو پورا ضرور دیکھیں، کیونکہ آپ اگر ان کو پورا نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اور آپ ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، تاکہ مجھے بھی معلوم ہو کہ مجھے کہاں کہاں سے سنا جاتا ہے۔ اور میں آپ سے آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ دین کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ہر ایک کے لیے ایک مسئلہ بہت اہم بنا ہوا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہر کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، سر پر بھوت سوار ہے کہ پسند کی شادی کرنی ہے، اور آج اس کو فیشن بنا دیا گیا ہے۔ کوئی لو میرج کہتا ہے تو کوئی روشن خیالی کہتا ہے تو کوئی نیو جنریشن کے شوق کہا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، میں آج آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ جن کو آج یہ بھوت سوار ہو گیا ہے، وہ ٹی وی پر سیریلز اور فلمیں دیکھ کر کے خود بھی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا ساتھی خود پسند کریں گے۔ میں بس ان سے اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ جب تمہارے گھر پر کوئی فنکشن ہوتا ہے، کسی کی شادی ہوتی ہے، یا عید کا دن ہوتا ہے، یا کوئی تہوار ہوتا ہے، تو تم بازار جاتی ہو اور اپنی پسند کے سامان کو خریدتی ہو، لیکن تم اکیلے نہیں جاتی، اپنی ماں، اپنی بہن یا کسی سہیلی کو ساتھ لے کر کے جاتی ہو۔ اور یہ بات ہر ایک عورت کے اندر پائی جاتی ہے، چاہے وہ عورت ہندوستان کی ہو یا پھر پاکستان کی ہو یا پھر چاہے کسی ملک کی ہو۔ آخر میں بھی ایک عورت ہوں، اور مجھے عورتوں کی فطرت کے بارے میں معلوم ہے۔ جب تم کوئی کپڑا یا کوئی زیور خریدنے کے لیے جاتی ہو تو تم اکیلے نہیں جاتی، کسی نہ کسی سہیلی کو ساتھ لے کر کے جاتی ہو، یا پھر کبھی اپنی ماں کو یا کبھی اپنی بہن کو ساتھ لے کر جاتی ہو۔ جب تم زیور اور کپڑا پسند کرنے کے لیے اتنا سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھاتی ہو، تنہا نہیں جاتی، تم اپنی ماں یا بہن یا سہیلیوں سے مشورہ کرتی ہو، تو مجھے بتاؤ، زیور اور کپڑے کے لیے جب تم سہیلیوں سے مشورہ کرتی ہو، کبھی ماں سے مشورہ کرتی ہو، کبھی بہن سے مشورہ کرتی ہو، جو کپڑا تمہیں ایک دن پہننا ہے، جو زیور تمہیں ایک دن پہننا ہے، اس کے لیے تم اتنے مشورے کر رہی ہو، اور جس کے ساتھ تمہیں اپنی پوری زندگی کا سفر طے کرنا ہے، ساری زندگی گزارنا ہے، اس کے لیے تم نے کسی سے مشورہ کرنا ضروری نہیں سمجھا؟
मुझे बताओ तो सही, कपड़े खरीदने में तुम इतना एहतियात करती हो, लेकिन शौहर चुनने में तुमने किसी से मशवरा नहीं लिया। याद रखना, जब कोई काम बगैर मशवरे के होता है तो उसमें कभी खैर नहीं होती, क्योंकि हदीस पाक के अल्फाज हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मशवरे के अंदर बरकत रखी गई है। सैयदा फातिमा की कनीजों, याद रखो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो मशवरा करे वो कभी जलील नहीं होता, और जो बगैर मशवरे के कोई काम करे तो वो काम अच्छे अंजाम को नहीं पहुंचता, वो बर्बाद हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में अपने नबी को मशवरा करने की तलकीन करता है। मैं आपको एक हदीस पाक सुनाना चाहती हूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम के मजमे में बैठे हैं। अचानक मेरे आका मजमे से उठ खड़े होते हैं और कहीं चले जाते हैं। सहाबा कराम ने इंतजार किया। जब कुछ देर इंतजार कर चुके लेकिन आप वापस नहीं लौटे तो सहाबा को बड़ी परेशानी होने लगी, उन्हें टेंशन होने लगी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा गए हैं, कोई सहाबी उनके साथ नहीं, कहीं इस हालत में कोई उन पर हमला ना कर दे, कोई उनको परेशान ना करे। ये सोच करके सहाबा कराम फिक्रमंद होते हैं और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले उठकर खड़े होते हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके पीछे पीछे बाकी असहाब भी निकलते हैं और आका को ढूंढने लगते हैं। तभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जिन गलियों से गुजरे थे उनमें आपकी खुशबू मौजूद थी। अबू हुरैरा आपकी खुशबू को सूंघते हुए आपका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इस पर आला हजरत ने क्या ही खूब फरमाया है, क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, और बू पे चलते हैं भटकने वाले। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी खुशबू को सूंघते सूंघते एक दीवार के पास पहुंच जाते हैं और आप इतनी बेखुदी के आलम में होते हैं कि वहां एक दरवाजा भी होता है, लेकिन आपकी नजर उस दरवाजे पर नहीं पड़ती और आप रास्ता ढूंढते हैं कि मैं इस दीवार के अंदर कैसे जाऊं, मैं इस बाग के अंदर कैसे जाऊं। तभी उनको एक नाला नजर आता है, वो उस नाले में सिकुड़ करके पार होते हैं और सामने अपने आका को जलवागर पाते हैं। मेरे आका पूछते हैं कि क्या बात है अबू हुरैरा, तुम इस तरह से नाली के अंदर से क्यों आए हो। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी तलाश में इस कदर परेशान हो गया कि मुझे दरवाजा ना दिखा और मैं आपको ढूंढते ढूंढते इस नाली के नीचे से पार होकर के आ गया हूँ। मेरे आका, आप कहाँ चले गए थे, आपने हमें कुछ नहीं बताया, हमसे कुछ कहे बगैर आप क्यों यहाँ चले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी बेखुदी के आलम को देखा तो आपने उनसे फरमाया कि अबू हुरैरा, मेरा एक काम कर दो। सैयदना अबू हुरैरा ने सर तस्लीम खम किया और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, हुक्म किया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नालैन शरीफ, अपने जूते हजरत अबू हुरैरा के हाथों में थमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा, ये नालैन मैं तुम्हें दे रहा हूँ और इस बाग के पीछे जो शख्स तुम्हें सबसे पहले मिल जाए और वो ये गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर तुम ये नालैन उसे दे देना और साथ ही साथ उसे जन्नती होने की खुशखबरी भी सुना देना। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी हुक्म की तामील के लिए बाग से बाहर निकलते हैं और हाथों में आपका नालैन मुबारक होता है। आप जैसे ही बाग से बाहर निकलते हैं, सामने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं। हजरत उमर फारूक पूछते हैं कि ऐ अबू हुरैरा, कहाँ जा रहे हो और ये नालैन कैसे हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि ऐ उमर, ये नालैन मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं और फरमाया है कि जो तुम्हें इस बाग के पीछे सबसे पहले मिल जाए और वो ये गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो उसको ये नालैन दे देना और फिर उसे जन्नत की खुशखबरी भी सुना देना। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो हजरत अबू हुरैरा से कहते हैं कि ऐ अबू हुरैरा, लौट जाओ, जिधर से आए हो वापस वहीं चले जाओ और ये बात तुम किसी और से ना कहना। इतना कह करके हजरत उमर फारूक ने हजरत अबू हुरैरा को धक्का दिया और हजरत अबू हुरैरा उनकी ताब ना ला सके। उमर की वहशत उन पर तारी हो गई, जिसकी वजह से वो घबरा कर जमीन पर गिर पड़े और रोते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझ पर उमर की हैबत तारी हो गई। रोते हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे पीछे उमर आ रहे हैं, मुझे आप उनके कहर से बचाइए।
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو سرکار پوچھتے ہیں کہ عمر کیا بات ہے جو تم نے ابو ہریرہ کو دھکا دیا، کیا بات ہے جو ابو ہریرہ رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا یہ نالین دے کر کے آپ نے انہیں بھیجا تھا؟ کیا آپ نے انہیں یہ کہا تھا کہ جو بھی تمہیں مل جائے اسے، اور اگر وہ یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو پھر تم اسے جنت کی خوشخبری سنا دینا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں نے ہی یہ کہا تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا نہ کریں۔ حضور پوچھتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے جو تم مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہو؟ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ایسا کریں گے، اگر آپ لوگوں کو یہ بات بتا دیں گے کہ کوئی بھی اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہو تو اس پر جنت فرض ہو جائے گی، اسے جنت میں بھیجا جائے گا، تو پھر کوئی بھی بندہ عمل کے لیے آگے نہیں آئے گا، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ آپ انہیں عمل کرنے دیا کریں، آپ اس بات کو کسی دوسرے سے نہ کہیں، انہیں عمل کرنے دیں تاکہ عمل کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت مشورہ تھا، کیونکہ جو بندہ جتنا زیادہ عمل کرتا ہے، جتنا زیادہ اللہ کی رضا جوئی تلاش کرتا ہے، اللہ رب العزت کے اتنا ہی قریب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو غیب کی خبر ہے، لیکن جب مشورے کا حکم دیا گیا، جب قرآن میں میرے نبی کو مشورے کا حکم دیا گیا تو آپ نے صحابہ سے مشورے بھی کیے، اور حضرت عمر کا ہی یہ مشورہ تھا کہ امت کو عمل کی تلقین دیں، ورنہ یہ صرف لا الہ الا اللہ پر بھروسہ کر لیں گے اور خدا کا قرب حاصل نہ کر سکیں گے، اور پھر اللہ کو اپنے بندوں کے لیے قانون بھی تو بنانا تھا۔ اس لیے میرے آقا نے مشورہ کیا اور مشورہ کیا کرتے تھے، اور جو صحابی جس معاملے میں تجربہ کار تھے آپ ان سے اس معاملے میں مشورہ لیا کرتے۔ یہ حضرت سلمان فارسی ہی کا تو مشورہ تھا جو جنگ خندق میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اسی طرح جنگ بدر میں قیدیوں کو آزاد کرنے کا معاملہ یہ صدیق اکبر کا مشورہ تھا، بلکہ مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کا مشورہ حضرت عمر ابن خطاب کا ہی مشورہ تھا، اور یہ مشورہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کی تائید میں اللہ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرما دی۔ لیکن آخر یہ مشورہ ہی تو تھا۔ اللہ کے حبیب جن پر وحی نازل ہوا کرتی تھی وہ مشورہ کر رہے ہیں۔ میری بات غور سے سنیں، ساری دنیا کی عقلیں ایک طرف، مصطفیٰ جان رحمت کی عقل مبارک ایک طرف، اور آج کل کی لڑکیاں زندگی کا ساتھی ڈھونڈنے کے لیے کسی سے مشورہ نہیں لیتی۔ اور سن لو، یہ ساری بات تجربے کی ہے، ماں باپ کو تم سے زیادہ تجربہ ہوتا ہے، اسی لیے ان کے فیصلے کو اہمیت دو، ان کے فیصلے کی عزت کرو، ان کے فیصلوں کی قدر کرو۔ ہم نے تو بہت سی ایسی شادیاں بھی دیکھی ہیں کہ نوجوانوں نے اپنی مرضی سے شادی تو کر لی، لیکن شادی کے بعد سوائے افسوس اور ندامت کے ان کے پلے کچھ بھی نہ پڑا۔ اور کچھ عورتوں کا حال تو یہ ہو جاتا ہے کہ 2-4 بچے ہو گئے، پھر شوہر چھوڑ کر ایسا بھاگا کہ اب یہ عورتیں نہ اپنے باپ کے گھر لوٹنے کے قابل رہیں اور نہ ہی شوہر کا سایہ سر پر رہا۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ وفا ہے۔ تم آوارہ لڑکوں سے وفا کی امید کر بیٹھی ہو؟ میری بہنوں، آج کا دور اس قدر بے وفائی کا دور ہے، کیونکہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے وفادار نہ رہے تو پھر وہ تمہارے ساتھ کیا خاک وفا کریں گے؟ تم کسی سے وفا کی امید لیے بیٹھی ہو، آخر تم کس سے وفا کی امید کر رہی ہو؟ ان بے وفا انسانوں سے؟ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، اور رہے دل میں ہمارے رنج و علم، رہے دل میں ہمارے رنج و علم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ اور مجھے پتا ہے کہ میری قوم کی مسلم بچیاں بہت بھولی بھالی ہیں، مجھے پتا ہے کہ میری قوم کی مسلم بچیاں بہت سیدھی سادی ہیں، ان کو بہلایا جاتا ہے، ان کو فسلایا جاتا ہے، کوئی زیورات کا لالچ دیتا ہے، کوئی گاڑیوں کا لالچ دیتا ہے، کوئی محلات کا لالچ دیتا ہے، کوئی نئی دنیا بسانے کی بات کرتا ہے، کوئی تارے قدموں میں بچھانے کی بات کرتا ہے۔ یہ لوگ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، ان کی حیثیت قصائی جیسی ہے، جیسے قصائی بکری کو جب ذبح کرنے کے لیے لے کر جاتا
ہوتا ہے تو اسے ہری ہری پتیوں کی ڈالی دکھاتا ہے اور ابھی چند پتیاں اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتی کہ اس کے حلق پر چھری چل جاتی ہے. لیکن بکری کا ذبح ہونا کوئی بڑی بات نہیں. بکری تو اس لیے پیدا ہی کی گئی کہ انسان اس کا گوشت کھائے, انسان اس سے فائدہ حاصل کرے. وہ اگر بکری ذبح ہو بھی جاتی ہے تو وہ کسی نہ کسی کے دسترخوان کی زینت بنتی ہے, لیکن وہ تو اس قابل بھی رہتی ہے کہ وہ کسی کے دسترخوان کی زینت بنے. لیکن غور سے سنو میری بات, جب کسی عورت کی عزت لوٹ لی جاتی ہے تو وہ عورت کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتی, وہ کسی محفل میں جانے کے قابل نہیں رہ جاتی, سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہ جاتی. میری بہنوں یاد رکھو, کوئی اگر وعدہ کرے گا تو کیا ضروری ہے کہ وہ وعدے کو پورا بھی کرے گا. جب بندے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرتے تو وہ تمہارے وعدے کو کیا پورا کریں گے. اس لیے یاد رکھنا, اگر کوئی داڑھی والا بھی تمہارے ساتھ وعدہ کرے کہ میں تیرے لیے سب کچھ کروں گا, تجھے دنیا کی ساری چیزیں لے کر دوں گا, یاد رکھنا اگر وہ دیندار ہوتا تو وہ افیئر کیوں کرتا, وہ ناجائز تعلقات کیوں قائم کرتا. داڑھی دیکھ کر کسی کو دیندار مت سمجھا کرو, اس لیے کہ دین صرف داڑھی کا نام نہیں. میرے نبی نے فرمایا التقوی ہاہنا, اور اپنے دل کی طرف اشارہ فرمایا, یعنی تقوی یہاں ہے, تقوی دل کے اندر ہے. جن کے دلوں میں دین بستا ہے وہ کبھی کسی عورت پر نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے, وہ کسی کو نظر اٹھا کر دیکھنا جائز نہیں سمجھتے. اس لیے میری بہنوں یاد رکھنا, رشتہ دینداری کی بنیاد پر کرنا. اور میرے بھائیوں, میں آپ سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ جب آپ نکاح کریں تو دینداری کو اہمیت دیں, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے کہ جب تم نکاح کے لیے جاؤ تو عورتوں میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں, ان کا حسن و جمال, ان کی دولت, ان کا حسب و نسب اور ان کی دینداری. اور میں محمد تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ تم دینداری کو اہمیت دو, دینداری کو فضیلت دو, کیونکہ جب تم کسی عورت سے دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو گے تو اگرچہ وہ عورت خوبصورت ہو یا نہ ہو مگر وہ تمہاری زندگی کو خوبصورت ضرور بنا دے گی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.